وہ اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ شرارتیں کرتا پھرتا تھا۔ کہیں کوئی غیر معمولی بات ہوتی تو رک کر دیکھنے لگتا اور اپنی خوش مزاجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے بازار میں ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ وہ اپنی چھڑی کے فرسی گھوڑے سے اترا، اپنی چھڑی کو کھٹکھٹایا، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اے لوگو، میری بات سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر بولیاں بولنے لگے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ بہلول نے اپنی چھڑی زور سے زمین پر مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، گستاخی معاف، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ اچھا، تو تم بھی بولو گے، بولو کیا کہتے ہو۔ بہلول نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے۔ کسی اور نے آواز کسی۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں، تم جیسا پاگل ہی تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ، اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ بہلول اپنی چھڑی کے فرسی گھوڑے پر سوار ہوا، عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اب آپ اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہیں میرا انتظار کیجیے گا، میں بس گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بھگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور بہلول کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں۔ مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن بہلول واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں، بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل بہلول اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔